السلام علیکم، میں ہوں شاہد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد رفیق اپڈیٹس۔ امریکہ نے پاکستان کو دھمکی لگائی، انڈیا کے ساتھ مل کر لگائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی پھیلاتا ہے، پاکستان دہشت گردی کو روکے، پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیا اور ایک غیر جانبدار ریاست کہا۔ اب یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان امریکہ کو کس طرح سے جواب دیتے تھے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کہا اور کہا کہ اپنی حد میں رہو اور برابری کی سطح پر تعلقات کی بات کرتے تھے۔ لیکن شہباز شریف صاحب بہت ہی زبردست طریقے سے امریکہ کے سامنے لیٹ گئے اور انہوں نے امریکہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ بڑا ہی زبردست جواب دیا۔ آپ ذرا یہ جواب سنیے۔ اسلام آباد سے وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کے فروغ کی خواہاں ہے۔ یہ دیکھیں یہ کس طرح سے زبردست طریقے سے امریکہ کے سامنے لیٹے ہیں، یعنی کہ وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ مل کر دہشت گرد قرار دے رہا ہے اور شہباز شریف نے ان کے سامنے لیٹ کر یہ کہا کہ ہم دیرینہ تعلقات کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ شہباز شریف صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، ان کی جیسی خود کی ٹکے کی عزت نہیں ہے، یہ پاکستان کو بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ ذلیل کروائیں۔ اچھا جی یہ سنیں، وزیر اعظم آفس نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کے فروغ کے لیے امریکہ کے عزم کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کی نئی حکومت امریکہ کے ساتھ تعمیری اور مثبت تعلقات کی خواہاں ہے۔ وہ پاکستان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ کس قسم کا حکمران آ گیا ہم پر؟ یہ جیسے خود بھکاری ہیں، یہ ہمیں بھی بھکاری بنانے کی کوشش میں لگے پڑے ہیں اور پورے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے پڑے ہیں اور امریکہ کے سامنے جھک کر کہہ رہے ہیں کہ جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، ہم آپ کے ہر بات کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں، آپ جس طرح سے کہیں گے ویسا ہی ہم کرتے جائیں گے۔ شہباز شریف کو یہ بات کرتے ہوئے شرم تک نہیں آئی۔ اس کی شکل دیکھیں آپ، اس کو شرم بھی نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے۔ ایک طرف جب تک کرسی پر عمران خان بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعظم کے عہدے پر عمران خان صاحب تھے، اس وقت تک امریکہ کی اتنی جرت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ بات کر سکتے۔ انڈیا کی بھی اتنی ہمت نہیں اور اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بات کر سکتے۔ لیکن کیونکہ اب امپورٹڈ حکومت آ چکی ہے، ان کی مرضی کی حکومت ہے، تو وہ پاکستان کو سر عام دہشت گرد کہنے لگ گئے ہیں، ڈو مور کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈو مور بھائی۔ شہباز شریف نے کہہ دیا کہ جی سر جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، ہم بھکاری ہیں، ہم بیگرز ہیں۔ یہ بھکاریوں کے فیصلے میں اور عمران خان کے فیصلے میں آپ لوگ فرق دیکھ لیں۔ یہ فرق آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہوگا کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے کیا باتیں اور کس طرح کے حالات ہوتے تھے، اور ابھی شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں۔ ابھی یہ امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے جا رہے ہیں، وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں ہمیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ جس طرح سے کہتے ہیں آپ صحیح ہیں۔ واقعی میں عمران خان کی کمی محسوس ہونے لگ گئی ہے۔ ایک مرد مجاہد، ایک ایسا انسان جو نہ خود جھکا نہ ہی اس نے اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے دیا، اور دوسری طرف یہ شہباز شریف کی جو نئی حکومت آئی ہے، آتے ساتھ ہی امریکہ کے سامنے لیٹ گئے۔ شہباز شریف نے یہ بتایا کہ بھکاری ایکچولی ہوتے کیسے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ بھکاری کس طرح کا جواب دیتے ہیں۔ اچھا جی یہ کوئی بھوکا نہ سوئے، یہ ایک منصوبہ تھا عمران خان صاحب کا، اور انہوں نے جو پسماندہ ترین علاقے ہیں پاکستان کے، کچی بستیاں ہیں جہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں، وہاں پر انہوں نے موبائل کچن تیار کیے تھے۔ اچھا جی وہاں پر بے سہارا غریب اور مزدوروں میں کھانے تقسیم کیے جاتے تھے، مختلف قسم کے کھانے بنائے جاتے تھے۔ اب یہ سارا کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ پچھلے سال اس پروگرام کی لانچنگ ہوئی تھی اور لوگوں نے یہاں سے 1 سال تک کھانا کھایا، لیکن وزیر اعظم کا جو پروگرام تھا کوئی بھوکا نہ سوئے، غریبوں کے علاقے میں اس پروگرام کو نئی آنے والی حکومت نے بند کر دیا کہ اگر کوئی بھوکا سوتا ہے تو سوئے، حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اچھا جی اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ تنخواہیں بڑھانے کی جو بونگی ماری تھی شہباز شریف صاحب نے، آتے ساتھ ہی جذبات میں آ کے جو انہوں نے کر دیا تھا کہ 10% جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، وہ بھی فیصلہ انہوں نے واپسی لے لیا ہے۔ اب کوئی تنخواہیں نہیں بڑھیں گی، کیونکہ تھوڑا عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے 15% تنخواہوں میں آلریڈی اضافہ کر دیا تھا۔ اچھا جی امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ قابو میں نہیں آ رہا، یہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ 6 ملین کو بھی تجاوز کر گیا ہے، یہ 6 ملین کو بھی کراس کر گیا ہے، اور 17 ممالک میں اس ٹائم پر یہ ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور،
یعنی کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں انہیں بھی امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے، وہ بھی ٹویٹر پر امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگا رہے ہیں، کیونکہ کسی کو بھی منظور نہیں ہے۔ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بھی یہ امپورٹڈ حکومت منظور نہیں ہے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہیں بھی یہ منظور نہیں ہے۔ یہ صرف نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے اور یہ جتنے بھی ملے ہوئے ہیں مکس سبزی کی حکومت جو ہے، یہ انہیں ہی صرف منظور ہے۔ باقی اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی انسان کو، کسی بھی خوددار انسان کو یہ امپورٹڈ حکومت منظور نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک امریکہ کی سازش تھی، اور پاکستان ایک آزاد ملک ہے، اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں کسی بھی ملک کو مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے جو بینرز لگے ہوئے تھے سڑکوں پر، وہ سب بینرز اکھاڑے جا رہے ہیں۔ یہ ایک سیاسی جنگ تھی، لیکن اب یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے۔ اب آنے والا وقت یہ طے کرے گا کہ ہم لوگوں نے غلامی کی زندگی گزارنی ہے یا آزادی کی زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں پاکستان کی آزادی کے لیے لڑنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم یہ آزادی کی جنگ جیت کے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ